السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی آپ سب کے؟ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرق قریشی حاضر ہے۔ اور آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے برینز اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ اور آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے وہ ہے اسکول ریکارڈ، اور میں آپ کو دکھاؤں گا اسکول ریکارڈ سے متعلق پاسٹ پیپرز میں جو کوسچن آئے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کوسچن این ٹی ایس والوں نے کس کتاب سے اٹھائے ہیں، کس کتاب سے نکالے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا، ایک چیز کنفرم ہو جائے گی کہ این ٹی ایس والے سوالات کہاں سے بناتے ہیں، کس بک سے اٹھاتے ہیں، کس سلیبس سے اٹھاتے ہیں، کس جگہ سے وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چلتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ 2021 اور 24 کا سلیبس دکھا رہا ہوں۔ اس سلیبس میں اگر آپ دیکھیں 2021 کے سلیبس میں 2021 کے سلیبس میں آپ کو اسکول ریکارڈ اور ایجوکیشن کوڈ یہاں لکھے ہوئے دکھائی دے رہے، اور اسی طرح آپ اگر 2024 کا سلیبس دیکھیں گے تو 2024 کے سلیبس میں بھی آپ کو اسکول ریکارڈ اور ایجوکیشن کوڈ، اسکول ریکارڈ، جی ہاں یہ آ گیا اسکول ریکارڈ اور ایجوکیشن کوڈ، 5 سوالات۔ تو میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں کہ 2021 میں اسکول ریکارڈ اور ایجوکیشن کوڈ ان میں سے کون سے سوالات آئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے دیکھا سلیبس میں کوئی فرق نہیں ہے 2021 اور 2024 کے سلیبس میں۔ تو سب سے پہلا سوال یہاں آپ کی نظر کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے، فائنینشیل ایئر ان پاکستان بگنز آن، پاکستان کا مالی سال کب شروع ہوتا ہے؟ یہ سوال این ٹی ایس والوں نے بنایا، اور آپ دیکھیں یہ سوال انہوں نے کہاں سے اٹھایا۔ میں نے بک سے اسکرین شاٹ لے کے یہاں پہ رکھا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں فائنینشیل ایئر بگنز آن 1 جولائی، پاکستان کا مالی سال جو ہے وہ 1 جولائی، 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا جو کیلنڈر ایئر ہوتا ہے، جو ہمارا سال ہوتا ہے، جو ہمارا کیلنڈر ایئر ہوتا ہے وہ 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، جبکہ جو ہمارا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سوال انہوں نے کہاں سے اٹھایا؟ یہ انہوں نے اسکول کیلنڈر کے ٹاپک سے اٹھایا۔ اسکول کیلنڈر یعنی اسکول کا تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے؟ اسکول کا تعلیمی سال جو ہے وہ 1 جنوری سے شروع نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو اسکول کا تعلیمی سال ہے وہ عموماً 15 اپریل سے شروع ہوتا تھا، اب سرکاری اسکولوں میں ذرا ارلی شروع ہوتا ہے، میرے خیال میں مارچ میں شروع ہونا شروع ہو گیا۔ تو پرائیویٹ والے اپنا تعلیمی سال اپنے حساب سے شروع کرتے ہیں، جنوری فروری میں شروع کر لیتے ہیں، فروری میں عموماً شروع کرتے ہیں۔ تو تعلیمی سال یعنی کہ جب نیا سیشن سٹارٹ ہو تو وہ کس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوتا ہے، کس مہینے میں سٹارٹ ہوتا ہے، یہ اسکول کیلنڈر کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ سوال انہوں نے اٹھایا۔ صرف یہ نہیں، یہ سوال تو عام سا سوال ہے۔ اگلے سوال آپ دیکھیں، عبارت بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ ایم اے ایجوکیشن کی کتاب ہے، یہ جو بک ہے جس سے میں نے یہ اسکرین شاٹ لی ہے، یہ کون سی بک ہے؟ یہ ایم اے ایجوکیشن کی کتاب ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیں، دا ریکارڈ آف ایونٹس وچ فرنشز میٹیریل فار اے ہسٹری آف اسکول از کالڈ۔ اس سوال کی عبارت آپ دیکھیں کہ وہ کون سا ریکارڈ ہے جس میں آپ کو اسکول کی تمام ہسٹری، اسکول کے بارے میں تمام معاملات، اسکول کے سابقہ معاملات یا اس سے پہلے جو اسکول میں معاملات ہوتے رہے ہیں، ایونٹس ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں اسکول میں، ان سب واقعات، سب معاملات کی ہسٹری آپ کو کس ریکارڈ میں ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ اس کی اسٹیٹمنٹ دوبارہ سے پڑھیں، دا ریکارڈ آف ایونٹس which furnishes
میٹیریل فار اے ہسٹری آف اسکول. اب دیکھیں یہ کتاب میں جا کے دیکھیں, دا لاگ بک از اے ریکارڈ آف ایونٹس, اوپر بھی دیکھیں کیا لکھا ہے, ریکارڈ آف ایونٹس which furnishes material for a history of school. تو دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ سوال میں ہے, جو عبارت سوال میں ہے, ہو بہو وہی عبارت کتاب میں ہے. تو کتاب میں سے ہی, اسی کتاب میں سے انہوں نے یہ عبارت نکالی اور پیپر میں ڈالی. تو لاگ بک جو ہوتا ہے, لاگ بک یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس میں اسکول کی تمام ہسٹری, اسکول کی ڈیلی کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں, اسکول میں جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, جو اسکول کے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں, اسکول میں جتنے بھی جو تعلیمی افسران آ کے معائنہ کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں اور اپنے تاثرات اور کارگزاری لکھتے ہیں, وہ ساری کی ساری لاگ بک میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بڑے بڑے لوگ اسکول کو وزٹ کرتے ہیں وہ اپنے تاثرات اس لاگ بک میں قلم بند کرتے ہیں. جو بڑے بڑے واقعات, جو بڑی بڑی ہسٹری اسکول کی ہے, تو یہ لاگ بک. دیکھیں اصل مدعا یہ ہے, اصل مقصد یہ ہے آپ کو دکھانا کہ جو کتابیں ہیں, جو ٹیکسٹ بکس ہیں, ان میں سے سوال آتے ہیں. یہ جو ایم سی کیوز کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے بڑے بڑے ٹیچر ایم سی کیوز کی کتابیں پڑھاتے ہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا. جو کتاب ہے, ٹیکسٹ بک ہے, جو بی ایڈ کی کتابیں اوپن یونیورسٹی کی, جو ایم اے ایجوکیشن کی کتابیں اوپن یونیورسٹی کی, ان میں سے سوال بنائے جاتے ہیں. تو ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, کنسیپٹ لیں. ادھر ادھر سے جتنا مرضی پڑھتے رہیں, جب تک آپ ان کتابوں کو نہیں ہاتھ لگائیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ میں شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں, 4 سال ہو چکے ہیں بتاتے ہوئے یہ باتیں, لیکن ابھی تک کسی کو, بہت سے لوگ اسی طرح ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, دائیں بائیں سے جتنا مرضی جو مرضی ڈیٹا مل جائے وہ پڑھتے ہیں, جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا. پھر آپ آگے چلتے ہیں. The record of financial transactions of a school is kept in. اسکول کے جو مالی معاملات ہوتے ہیں, لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, آمدن خرچ کے معاملات ہوتے ہیں, وہ سارے معاملات کس رجسٹر میں, کس ریکارڈ میں مینٹین کیے جاتے ہیں؟ تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے جی کیش بک. کیش بک. اور یہ دیکھیں, کیش بک از, اس میں کیا ہوتا ہے, فائنینشیل ٹرانزیکشن آف اسکول. اسکول کی جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ کیش بک میں رکھی جاتی ہیں. دیکھ لیں ایک ہی بک ہے اور یہ سارے سوال اسی بک سے آ رہے ہیں, اسی بک کے ٹاپک سے آ رہے ہیں, حتیٰ کہ اسٹیٹمنٹ بھی اسی بک سے ہی اٹھائی گئی ہے. تو بڑے زبردست ہیں این ٹی ایس والے, وہ معیاری ٹیسٹ بناتے ہیں, ادھر ادھر سے اٹھا کے نہیں بناتے بھائی. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں اگلا سوال. The record of official life of an employee stated in. جو ملازم ہوتا ہے, سرکاری ملازم ہوتا ہے, سرکاری ملازم کی جو دفتری زندگی ہے, آفیشیل لائف ہے, اس کا ریکارڈ کس کتاب میں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں غور کرنا ہے, دا ریکارڈ آف آفیشیل لائف آف, تو یہاں دیکھیں a service register is record of official life, ہو بہو وہی اسٹیٹمنٹ. تو یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے, یہ ایم اے ایجوکیشن کی وہ کتاب ہے جس سے اسکول ریکارڈ کے سارے سوالات اسی کتاب سے انہوں نے اٹھائے. تو میں آپ کو ہمیشہ سے صحیح گائیڈ کرتا ہوں, آپ کو پڑھنے کی طرف راغب کرتا ہوں, ٹیکسٹ بکس کی طرف راغب کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی بندے کو ایم سی کیوز نہیں بھیجے, نہ خود کبھی پڑھے, نہ کسی کو بھیجے, نہ ریکمینڈ کی. تو یہ دیکھیں, تو سروس رجسٹر میں ایک ملازم کی تمام جو سروس لائف ہوتی ہے, یعنی وہ کب اپوائنٹ ہوا, کیسے اپوائنٹ ہوا, پرماننٹ اپوائنٹ ہوا ہے یا ایڈہاک اپوائنٹ ہوا ہے, یا اس کی ترقی کب ہوئی, اس کا انکریمنٹ کب لگا, اور اس کا تبادلہ کب ہوا, جو کچھ اس کی لائف میں ہوتا ہے نا, سروس لائف میں, سرکاری زندگی میں, آفیشیل لائف میں, دفتری زندگی میں جو کچھ بھی ملازم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس سروس فائل میں, سروس رجسٹر میں جو ہے سروس بک میں لکھ دیا جاتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ آخری سوال آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے, یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. ان پیپلز اٹینڈنس رجسٹر, جو بچوں کا حاضری رجسٹر ہوتا ہے, وچ آرڈر دا نیمز آف اسٹوڈینٹس شوڈ بی پریفریبلی فالوڈ. بچوں کے ناموں کی ترتیب کس طریقے سے رکھی جانی چاہیے؟
حاضری رجسٹر میں بچوں کے ناموں کی ترتیب کس طریقے سے آپ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور زیادہ تر یہ جو یوٹیوب پہ مفکرین ہیں، جو یوٹیوب کے مفسرین ہیں، جو یوٹیوب پہ فلاسفرز ہیں، جو آپ کو ایم سی کیوز پڑھاتے ہیں، اور وہ کیا بتاتے ہیں، وہ کوئی جواب اس کا بتاتا ہے کہ جب بچہ ایڈمیشن آرڈر کے حساب سے، کہ بھائی آپ نے بچوں کے ناموں کی جو ترتیب ہے وہ ایڈمیشن آرڈر کے حساب سے رکھنی ہے، کہ جب بچہ داخل ہوا اس کا نام رجسٹر پہ چڑھا دیا. بعض لوگ اس کا کرونولوجیکل آرڈر، واقعاتی، ٹھیک ہے، کہ جب بچہ داخل ہوا ہے، جب بچہ آیا ہے تو اس کا. حالانکہ آپ کو صحیح جواب کون بتائے گا؟ آپ کو صحیح جواب کتاب بتائے گی. اور یہ دیکھیں یہ سوال انہوں نے کہاں سے اٹھایا، ٹھیک ہے جی. An attendance register which contains names of all pupils in class arranged in alphabetical order. تو جو حاضری رجسٹر ہوتا ہے اس میں بچوں کے ناموں کی ترتیب الفابیٹیکل آرڈر میں ہونی چاہیے، حروف تہجی کے حساب سے ہونی چاہیے. اے والے نام پہلے آئیں گے، بی والے نام بعد میں آئیں گے، سی والے نام بعد میں آئیں گے، ڈی والے نام بعد میں آئیں گے. کیوں؟ تاکہ بچے کا نام تلاش کرنا، ڈھونڈنا آسان ہو. ایڈمیشن آرڈر کے حساب سے جو انٹری ہے وہ اٹینڈنس رجسٹر میں نہیں کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کہاں کی جاتی ہے؟ وہ ایڈمیشن رجسٹر میں کی جاتی ہے. ایڈمیشن رجسٹر میں جو ترتیب ہوتی ہے وہ ایڈمیشن آرڈر کے حساب سے ہوتی ہے. لیکن اٹینڈنس رجسٹر میں یاد رکھیں کہ معیار یہ ہے، سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بچوں کے ناموں کی ترتیب الفابیٹیکل ہو. ہمارے ہاں تو نہ الفابیٹیکل ہے، نہ کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، بس جس کو دل کیا رول نمبر 1 دے کے اس کو پہلے لے آئے. بعد میں جب بچوں کا نام ڈھونڈتے ہیں تو ایسے ڈھونڈ کے، نہیں جی اس کا نام ادھر تو ہے ہی نہیں، ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھا آپ نے، یہ وہ کتاب ہے، آپ نے دیکھا میں نے، یہ ایک ہی بک ہے اور ایک ہی بک کے ایک ہی چیپٹر سے یہ سوال آئے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیشہ میرا ہر لیکچر دیکھیں، میں نے آج تک کبھی بھی ایم سی کیو والی بکس ریکمینڈ نہیں کی. کبھی بھی میں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ایم سی کیوز پڑھیں، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کنسیپٹ لیں، بکس پڑھیں، ٹیکسٹ بکس پڑھیں، کنسیپٹ لیں اور کنسیپٹ لے کے پڑھیں. ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بک کون سی ہے. تو پانچوں کے پانچوں سوالات آپ نے دیکھے. تو ریکمینڈڈ بکس بی ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کی کتابیں بھائی اٹھائیں آپ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی یا کوئی اور یونیورسٹی، جو بھی جس یونیورسٹی کی بھی ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے، ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے، چاہے جس مرضی یونیورسٹی کی ہو. اوپن یونیورسٹی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہ جو سوالات میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ اس کتاب سے لیے گئے ہیں. ایم اے ایجوکیشن کی کتاب ہے، کورس کوڈ ہے 6502. اور اس کے علاوہ آپ اسکول ریکارڈ کا جو ٹاپک ہے وہ اس کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 0622 بی ایڈ کی بک ہے. اور اسی میں آپ کو، اس بک میں آپ کو اسکول ریکارڈ پہ ایک چیپٹر ملے گا، اور اسی بک میں آپ کو جو ایجوکیشن کوڈ ہے اس پہ بھی ایک چیپٹر مل جائے گا. 2 چیپٹر ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ نے پڑھنے، سمجھنے، دیکھنے. باقی ادھر ادھر سے آپ جتنا مرضی ریکارڈ اور جتنا مرضی ڈیٹا پڑھیں نا، جب تک آپ ٹیکسٹ بک نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ یہ آن لائن ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تب تک آپ کی کامیابی کے چانس کم ہوں گے. ٹیکسٹ بکس کو فالو کریں، اور ٹیکسٹ بکس کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو چینل ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، برینز اکیڈمی. اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور لوگوں کو ریکمینڈ کریں، کیونکہ کر بلا سو ہو بلا. بہت شکریہ آپ سب کا.